تیسری بات یہ ہے کہ حدیث میں سجدے سہو کے 2 طریقے بتائے گئے، ایک ہے قبل سلام، ایک ہے بعد سلام۔ سجدے سہو کب ہم لوگ احناف سجدے سہو کب کرتے ہیں؟ سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرتے ہم لوگ، اور بعض احادیث ہم لوگ سجدے سہو کب کرتے ہیں؟ اتحیات کے بعد، ہاں، اتحیات کرنے کے بعد میں ایک سلام پھیرتے، سلام پھیرنے کے بعد میں پھر سجدے سہو کرتے ہم لوگ احناف۔ تو دوسرے طبقے میں بعض احادیث میں کیا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدے سہو کر لینا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرنا ہے۔ تو اب انہوں فرما رہے ہیں کہ سجدے سہو سلام سے پہلے ہے یا سجدے سہو سلام کے بعد ہے۔ احادیث اور آثار 2 طرح کی بھی آئی ہیں کہ سجدے سہو سلام سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، سجدے سہو سلام کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اور احناف نے جس مسلک کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ سجدے سہو سلام پھیرنے کے بعد کیا جاتا ہے، اور انہوں نے دلیل لی ہے یہی حدیث جو ابھی ذوالیدین کی گزری ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی شاید اس میں تذکرہ ہے کہ فَأَتَمَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی علیہ من الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بقیہ نماز کو مکمل کیا، ثم سلم، پھر سلام کیا، سجد سجدتین، اس کے بعد سجدے کیے 2، وہو جالس، آپ بیٹھے ہوئے تھے، بعد التسلیمی، سلام پھیرنے کے بعد سجدے کیے بول رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے احناف کی دلیل بھی مل رہی ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دلیل کو اخذ کرنے کے لیے یہ حدیث یہاں پر ذکر کی ہے۔ تو اب قبل سلام اور بعد سلام کی کچھ احادیث یہاں پر بھی ہیں۔ تو فرماتے ہیں پہلا مسئلہ ہے احناف کا کہ سجدے سہو سلام کے بعد کرنا چاہیے۔ تو اس طرف کون کون سے علماء گئے ہیں؟ طبرانی نے روایت کیا ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، امام احمد نے ثوبان سے یہ حدیث مرفوعاً نقل کی ہے کہ لکل سہو سجدتان بعد السلام، کہ ہر سہو کے لیے 2 سجدے سلام کے بعد کیے جاتے ہیں، جو احناف کا مسئلہ ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں بھی ہے، طبرانی میں بھی نقل کی ہے، امام احمد نے بھی نقل کی ہے۔ یہ ہو گیا۔ اور اسی طرح سے ذوالیدین کا جو قصہ ابھی گزرا ہے اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ سلام کے بعد ثابت ہوا ہے۔ اسی طرح سے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کو ابو داؤد نے اور ترمذی نے نقل کیا ہے، اور ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے، اسی طرح سے طبرانی نے بھی نقل کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث، اور دیگر احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں کہ سجدے سہو سلام کے بعد ہے۔ اچھا، بعض احادیث سجدے سہو سلام سے پہلے ہیں، اس کی بھی آئی ہیں۔ اس کی حدیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی نقل کیا ہے، حضرت سنن ابو داؤد میں بھی یہ حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہے، امام ترمذی نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، ابن بحینہ کے ذریعے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ تو بہرحال فرما رہے ہیں کہ اختلف العلماء فی السجود، علماء نے سجدے سہو کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ سجدے سہو سلام کے بعد ہونا چاہیے یا پہلے ہونا چاہیے۔ تو علماء کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ کلہ بعد السلام، سجدے سہو ہر حال میں سلام پھیرنے کے بعد ہی ہونا چاہیے۔ اس طرف کون کون گئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سعد ہے، حضرت ابن مسعود ہے، حضرت عمار ہے، حضرت ابن عباس ہے، حضرت ابن زبیر ہیں، حضرت حسن ہے، حضرت ابراہیم نخعی ہے، ابن ابی لیلہ ہیں، اور حضرت ثوری ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب ہیں۔ یہ تمام کے تمام لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سجدے سہو ہر حال میں سلام پھیرنے کے بعد کرنا چاہیے۔
فقہا کا دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ سجدے سہو ہر حال میں سلام سے پہلے کرنا چاہیے، بالکل احناف کے خلاف۔ وہ کہنے والے کون ہیں؟ صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت معاویہ ہیں، تابعین میں مکحول ہیں، زہری ہیں، امام اوزاعی ہے، امام لیث ہیں، امام شافعی ہیں اور ان کے اصحاب ہیں۔ تیسرا طبقہ ہے، یہ جو تیسرا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ بعض حالات میں سجدے سہو پہلے کرنا چاہیے، بعض حالات میں سجدے سہو بعد میں کرنا چاہیے۔ یعنی سجدے سہو کے دو ٹائپ ہیں، بول رہے ہیں، دو طریقے سے ہیں۔ یعنی نماز میں اگر کمی ہو گئی تو اس کے لیے سجدے سہو بعد میں کرنا چاہیے، نماز میں زیادتی ہو گئی تو پہلے کرنا چاہیے، ایسا فرماتے ہیں۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اہل حجاز کہ جو فقہا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کان السہو بزیادۃ، نماز میں کسی زیادتی کی وجہ سے اگر سہو کرنا پڑ رہا ہے تو فالسجود بعد السلام، زیادتی کی وجہ سے ہے تو سجدے سہو سلام کے بعد کرنا، اور اگر کمی کی وجہ سے ہے تو سجدے سہو پہلے سے کرنا فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ بحث پوری ختم ہو گئی سجدے سہو کی۔ اب احادیث ہم اس کی تکمیل کر لیں گے۔ یہ حدیث نمبر ہے 139 139۔ اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليقم فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيب للشيطان۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی زید بن اسلم نے، وہ روایت کرتے ہیں عطا بن یسار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے اندر شک پیدا ہو جائے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں، وہ نہیں جانتا تو اس کو چاہیے کہ اٹھ کر مزید 1 رکعت پڑھے، اور اس کو چاہیے کہ 2 سجدے کرے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہو، اور سلام سے پہلے 2 سجدے کرے۔ فَإِن كَانَتِ الرَّكَعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، اگر وہ رکعت جس کو وہ پڑھ رہا ہے 5ویں رکعت ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اور 1 رکعت ملا لے اور اس کے بعد میں 2 سجدے کرے۔ وَإِن كَانَتْ رَابِعَةً، اور اگر وہ 4تھی رکعت پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ مزید 2 سجدے سہو کرے۔ ترغیب للشیطان، یہ شیطان کو رسوا کرنے کے لیے ہے۔ تو اب اس حدیث میں تذکرہ ہے کہ سجدے سہو سلام سے پہلے کریں، تو احناف نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ بہرحال فقہا 2 طرف بھی گئے ہیں۔ احناف نے جو ہے سو سجدے سہو نماز کے بعد کرنے کے لیے کہا ہے۔ سجدے سہو کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز کو نارمل انداز میں جیسے مکمل کرتے ہیں، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ جانا۔ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کے بعد کیا کرتے؟ التحیات پڑھتے، اس کے بعد کیا کرتے؟ درود شریف پڑھتے، اس کے بعد کیا کرتے؟ دعائے معصورہ پڑھتے، پھر دعائے معصورہ کے بعد میں 1 سلام پھیرنا، اب سجدے سہو کرنا 2، اس کے بعد میں پھر کیا کرنا؟ دونوں سجدے سہو سے اٹھنے کے بعد پھر التحیات پڑھنا، پھر درود شریف پڑھنا، پھر دعائے معصورہ پڑھنا، اور اس کے بعد دونوں سلام پھیرنا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے احناف کے پاس کہ قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھ لینے کے بعد بغیر درود شریف اور دعائے معصورہ کے سلام پھیر لینا، اس کے بعد 2 سجدے سہو کرنا، پھر التحیات پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور دعائے معصورہ پڑھنا اور سلام پھیر دینا۔ یہ 2 طریقے بھی احناف کے پاس سجدے سہو کے بتائے گئے۔